بسم الله الرحمن الرحيم. آیت نمبر 114. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم. ومن اظلم ممن، اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے، منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مساجد پر یہ بندش لگا دے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے، وسعى فی خرابها، اور ان مساجد کی ویرانی کی کوشش کرے. اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ان لوگوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں زبردست اور بڑا عذاب ہے. یہ آیت ویسے تو ایک خاص پس منظر میں نازل ہوئی ہے، جس کے بارے میں دو آراء ہے. ایک رائے تو یہ ہے کہ عیسائیوں نے بیت المقدس پر حملہ کیا تھا. عیسائیوں کے جو بادشاہ گزرے ہیں شاہ طیطوس، اس کی بادشاہت کے دوران انہوں نے بخت نصر سے مدد طلب کی، جو مجوسی تھا. تو بخت نصر ایک تو بہرحال کافی پہلے گزرے ہیں، جو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ بخت نصر کا جو پائے تخت تھا وہ عراق کا شہر بابل تھا، جہاں پر جادوگروں کا بھی جو بعد میں گڑھ بن چکا تھا. ایک مشہور بخت نصر وہ گزرے ہیں. دوسرا یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ جو بخت نصر ہے، یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت اور قتل کیے جانے کے بعد کا واقعہ ہے. اس وقت وہ مشہور بخت نصر نہیں تھا، دوسرا تھا، مجوسی تھا. تو عیسائیوں نے ان سے مدد طلب کی، اور یہودیوں سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے شام پر حملہ کیا. اس وقت یہ شام میں فلسطین بھی شامل تھا، جو آج کل الگ ہے شام سے، اور بیت المقدس فلسطین میں ہی ہے، یروشلم میں. تو انہوں نے پھر بخت نصر کی مدد سے شاہ طیطوس نے شام پر حملہ کیا، شام کے یہودیوں پر حملہ کیا، اور اس حملے میں انہوں نے یہودیوں کو تاخت و تاراج کر دیا، تباہ و برباد کر دیا. بیت المقدس پر انہوں نے حملہ کیا، بیت المقدس کی دیواریں گرائیں اور اس میں خون بہایا، اس کے تقدس کو پامال کیا عیسائیوں نے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیوں کی اس جرم کو، اس گھناؤنے جرم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں پر یہ بندش لگائے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، وسعى فی خرابها، اور ان مسجدوں کی ویرانی کی کوشش کر لیں، ان مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کر لیں. یہ بھی اس آیت کا پس منظر ہے. جبکہ دوسرے کچھ مفسرین نے اس آیت کا پس منظر وہ واقعہ حدیبیہ کو بیان کیا ہے کہ 6 ہجری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو عمرہ کے ارادے سے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف گئے ہیں، اور حدیبیہ پہنچ کر
وہاں پڑاؤ ڈالا ہے، اور کفار مکہ نے وہاں سے آگے جانے نہیں دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور پھر جو مشہور واقعہ ہوا ہے صلح حدیبیہ کا، تو اس واقعے کی بنیاد پر یہ آیت نازل ہوئی کہ کفار مکہ نے مسلمانوں کو بیت اللہ میں جانے سے روک لیا، اور وہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے عبادت کی غرض سے بیت اللہ میں جا رہے تھے، اور انہوں نے مسلمانوں کو اس سے روکا اور بیت اللہ کی ویرانی میں کردار ادا کیا. دیکھیں، الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام استعمال کیے ہیں، نہ بیت المقدس کی تخصیص کی ہے اور نہ ہی بیت اللہ کی تخصیص کی ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو جو شخص یہ کوشش کرتا ہو کہ اللہ کی مسجدوں کو ویران کر دے، اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روک دے، تو ان الفاظ کے عموم میں دنیا بھر کی ساری مسجدیں آ گئیں، کیونکہ دنیا بھر کی ساری مسجدیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہیں، اور اللہ کا گھر ہونے میں دنیا کی ساری مسجدیں برابر ہیں. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ 3 مساجد کو بہت بڑی فضیلت حاصل ہے، ایک بیت اللہ کو، ایک مسجد نبوی کو، اور ایک مسجد اقصیٰ کو. مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ، ان 3 مساجد کو بہت بڑی فضیلت حاصل ہے. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے ثواب کے بقدر ملتا ہے، اور مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے بقدر ملتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 3 مسجدیں ایسی ہیں کہ جن میں نماز پڑھنے اور ثواب کی نیت سے سفر کرنا، جن کی طرف سفر کرنا جائز ہے. کہ اگر کوئی مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے یا اس کی زیارت یا وہاں اللہ کی عبادت کرنے کی نیت سے اگر سفر کرتا ہے تو یہ جائز ہے. مسجد حرام کے لیے کرتا ہے تو یہ جائز ہے، مسجد نبوی کے لیے کرتا ہے تو یہ جائز ہے. ان 3 کے علاوہ دنیا کی کسی مسجد میں ثواب کی نیت سے جانا کہ وہاں زیادہ ثواب ہوگا اور اس کے لیے رختی سفر باندھنا اور سفر کر کے وہاں جانا جائز نہیں. حدیث میں یہی ہے کہ ان 3 مساجد کے لیے جائز ہے. ان 3 مساجد کے علاوہ کسی مسجد کو محض مسجد ہونے کی بنا پر اس کے لیے سفر کرنا، ایک تو یہ ہے کہ اس مسجد میں کوئی بہت بڑا عالم ہے جس کا بیان ہے، اس کے سننے کے لیے آپ نے سفر کر کے وہاں گئے. اس مسجد میں یا کوئی ذکر کا حلقہ ہے، کوئی بہت بڑا بزرگ ہے، اس کی جو ہے نا وہ اصلاحی مجلس ہے، اس نیت سے اگر آپ گئے ہیں، یا وہاں کوئی درس قرآن ہو رہا ہے اس نیت سے اگر آپ نے سفر کیا، یا وہاں کوئی علمی مجلس ہے اس نیت سے اگر آپ نے سفر کیا ہے، تو وہ مطلب نہیں، وہ تو جائز ہے. لیکن صرف اور صرف عبادت کی نیت سے کہ اس مسجد میں جاؤں گا اور وہاں میں عبادت کروں گا اور اس کے لیے سفر کر لینا، یہ جائز نہیں ہے سوائے ان 3 مسجدوں کے، مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور مسجد نبوی. یہ فضیلت تو حاصل ہے ان 3 مساجد کو، لیکن مسجد ہونے میں، اللہ کا گھر ہونے میں یہ 3 مساجد اور دنیا بھر کی مساجد یہ برابر ہے. تو لہٰذا دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی مسجد ہے، وہاں اگر کوئی شخص یہ کام کرتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی یاد اور اللہ کی ذکر کرنے اور عبادت کرنے سے روکتا ہے اور اس کی ویرانی کی کوشش کرتا ہے، اور ویرانی میں یہ بھی ہے کہ وہ مسجد کو گرا دے، تو وہ بھی اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ظالم ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا. اور ویرانی میں یہ بھی ہے کہ وہ مسجد میں عبادت کرنے سے لوگوں کو روکے، کیونکہ مسجد کی جو آباد کاری ہے یا مسجد کی جو آبادی ہے وہ عبادت سے ہے. اگر عبادت مسجد میں وہ ہے تو وہ آباد ہے، اگر عبادت نہیں ہے تو ویران ہے. جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کی قریب ایسا معاملہ ہوگا کہ لوگوں کی مسجدیں بظاہر تو اچھی بنی ہوئی ہوں گی لیکن وہ ویران ہوں گی کہ لوگ وہاں عبادت کے لیے نہیں آئیں گے. عمارت، در و دیوار، نقش و نگار اس میں بہترین ہوں گے، لیکن
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ویران ہوں گی، کہ وہاں اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا ہوگا، وہاں نمازی زیادہ نہیں ہوں گے، وہاں تلاوت کرنے والے، ذکر و اذکار کرنے والے وہ نہیں ہوں گے، وہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنے والے اور اس کو سننے والے نہیں ہوں گے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ تو اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑا لیں تو اس حدیث کا مصداق نظر آتی ہے کہ پہلے جو مسجدیں ہوا کرتی تھی، کچی مسجدیں ہیں، مسجد نبوی کا آغاز ہم دیکھ لیں، کس طرح مسجدیں، بارش ہوتی ہے تو وہاں کیچڑ ہو جاتا ہے، سجدہ کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ آباد ہے۔ وہ صحابہ کرام جو سخت بیمار ہوں، بلکہ منافقین تک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دکھلانے کے لیے کہ بھئی ہم مخلص مسلمان ہیں، رینگتے ہوئے اور گھسٹتے ہوئے آ رہے مسجد۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے خاصے صحت مند لوگ ہیں، اچھا خاصا وقت ان کے پاس ہے اور کوئی عذر ان کے پاس نہیں ہے، لیکن مسجد وہ ویران ہے۔ تو بہرحال مسجد کی ویرانی جس طرح اس کو گرانے میں ہے، اس کو ڈھانے میں ہے، اسی طرح اس میں عبادت سے اس مسجد کو خالی رکھنا، یہ بھی ذکر و اذکار سے خالی رکھنا، اللہ اور اس کے رسول کی بات سے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی باتوں سے اس کو خالی رکھنا، یہ بھی مسجد کی ویرانی میں شامل ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ کوشش کرتا ہے کہ مسجد ویران، تو اس سے بڑا ظالم پھر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی شخص یہ کوشش کرتا ہے کہ مسجد میں اللہ کا نام نہ لیا جائے، مسجد میں درس قرآن نہ ہو، مسجد میں درس حدیث نہ ہو، مسجد میں اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ ہو، مسجد میں تلاوت نہ ہو، مسجد میں ذکر و اذکار نہ ہو، مسجد میں نماز نہ پڑھی جائے، اگر کوئی شخص یہ کوشش کرتا ہے تو اس سے پھر بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا۔ تو اس کوشش میں ہر قسم کی کوشش شامل ہو جائے گی، چاہے وہ مسجد کے آباد کرنے والوں کو تانے دے کر انہیں روکے مسجد کی آباد کاری سے، کہ مسجد میں جو مسجد کے خدمت کرتے ہیں، چاہے وہ مسجد میں نماز پڑھانے والے ہوں، چاہے وہ اذان دینے والے ہوں، چاہے وہاں کے خادم ہوں، ان سے کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھنا کہ وہ ان رویوں سے تنگ آ کر اس مسجد سے دور ہو جائے، تو یہ بھی اس مسجد کی ویرانی میں اس کا حصہ ہوگا۔ تو بہرحال یہ بھی اس کے اندر شامل ہے کہ اگر مسجد میں، دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ جو بندش لگا لے اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے، تو اس میں یہ بھی شامل ہے کہ مسجد میں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور آپ بلند آواز سے ذکر کر رہے ہیں یا بلند آواز سے تلاوت کر رہے ہیں، شور شرابہ کرنا وہ تو دور کی بات ہے، یہ بھی اسی میں آئے گا۔ لہٰذا یہ منع ہے کہ اگر مسجد میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کیونکہ مسجد کا اولین مقصد یہ ہے کہ وہاں نماز پڑھی جائے، تلاوت تو انسان کہیں بھی کر سکتا ہے، ذکر تو انسان کہیں بھی کر سکتا ہے، نماز اولین مقصد ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجد میں تلاوت نہ ہو، ذکر نہ ہو، لیکن اولین مقصد نماز ہے۔ اگر نماز میں آپ خلل ڈال رہے ہیں، چاہے وہ تلاوت کے ذریعے سے ڈال رہے ہیں، چاہے وہ ذکر کے ذریعے سے آپ ڈال رہے ہیں، چاہے وہ بیان کے ذریعے سے آپ ڈال رہے ہیں، کسی کے نماز میں خلل ڈالنا، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ تو اس بات کا احتیاط، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہو تو بلند آواز سے تلاوت نہیں ہونی چاہیے، بلند آواز سے ذکر نہیں ہونا چاہیے، بلند آواز سے بیان نہیں ہونا چاہیے۔ چیز آئے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور ہم آ کر دنیاوی باتوں میں لگ جائیں اور شور شرابہ کر لیں بلند آواز سے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ان لوگوں کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ مساجد میں داخل ہو جائیں مگر ڈرتے ہوئے۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد انسان پر ایک رعب طاری ہونا چاہیے کہ میں کسی عام جگہ میں نہیں جا رہا ہوں، میں ایک بہت عظیم جگہ میں جا رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں جا رہا ہوں، اور یہ رعب اس کا ہونا چاہیے، اور یہ رعب پھر اسے مسجد کی تقدس کا خیال رکھنے پر مجبور کرے گا۔ لیکن اگر وہ اس کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ مسجد کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا عظمت ہے، وہ دھڑلے سے مسجد میں آ رہا ہے، شور شرابہ کر رہا ہے، بلند آواز سے باتیں کر رہا ہے، دنیاوی باتیں کر رہا ہے، جنگ و جدل کی باتیں کر رہا ہے، یہ مناسب نہیں۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ ہونا چاہیے کہ انسان کے اوپر ایک خوف طاری ہو،
خوف اللہ کا، اللہ کی عظمت کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب یہ بھی ہوگا کہ مسجد کا احترام لوگوں کے دلوں سے نکل جائے، وہ مسجد کا احترام نہیں کریں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کا احترام یہ ہونا چاہیے کہ وہاں ہماری آواز پست ہو، وہاں ہم اللہ اور اس کے رسول کے اور دین سے متعلق ہی کوئی بات کریں، اس کے علاوہ کوئی بات نہ کریں۔ یہ ایک مسجد کا تقدس ہونا چاہیے، ایک شان مسجد کی ہونی چاہیے کہ جب مسجد میں ہم داخل ہو، ہمارا پیر مسجد کے اندر ہو، تو ہم پھر یہ کہ اس مسجد کا ایسا تقدس ہمارے ذہن پر سوار ہو کہ مجال ہی نہ ہو کہ ہم کوئی ایسی بات کریں جو تقدس کے خلاف ہو۔ ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ کیا ہم یہ تصور کر لیں کہ دیکھ لیں کہ مثال کے طور پر پرائم منسٹر آفس ہے، پرائم منسٹر آفس میں، وزیر اعظم کے دفتر میں اگر آپ جاتے ہیں تو کیا وہاں پر آپ اس طرح جا سکتے ہیں جس طرح ایک عام پراپرٹی ڈیلر کے آفس میں آپ جاتے ہیں؟ نہیں، ایک الگ شان ہوتی ہے، آپ پر ایک الگ روب ہوتا ہے، ایک الگ پروٹوکول ہوتا ہے، ایک الگ طریقے سے، بلکہ اس آفس والے آپ کو پہلے وہ پروٹوکول سمجھاتے ہیں کہ کسی عام جگہ میں آپ نہیں جا رہے ہو، اس لیے اس طرح آپ نے جانا ہے اور اس طرح وہاں پر آپ نے بیٹھنا ہے اور اس انداز سے آپ نے بیٹھنا ہے، یہ پورا پروٹوکول وہ سمجھاتے ہیں۔ تو بہرحال اگر دیکھ لیا جائے تو یہ مسجد یہ اللہ کا گھر ہے۔ اگر عام الفاظ میں ہم نے کھیلیں تو دنیا میں جہاں جہاں مسجدیں ہیں یہ اللہ کی گویا کہ ساری چیزیں اللہ کی ملکیت ہیں، ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے، لیکن اللہ نے دنیا میں انسانوں کو مجازی طور پر ملکیت دے دی ہے کہ چلے یہ پلاٹ آپ کا ہے، آپ اس کے مالک ہیں، کوئی اور آپ سے نہیں چھین سکتا، آپ حقدار ہیں اس وقت۔ لیکن مسجد ایک ایسی چیز، ایک ایسی جگہ ہے جس کی ملکیت اللہ نے بندوں میں سے کسی کو نہیں دی، اس کے مالک اللہ ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس مسجد کا مالک ہوں، نہیں، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس مسجد کا مالک ہوں، یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ وہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے دور کا ایک واقعہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے دور میں جو غالباً جو بادشاہ تھے، ویسے تو ہارون رشید تھے، اس کا واقعہ ہے یا کسی اور کا واقعہ ہے، لیکن بہرحال یہ واقعہ ہے کہ اس نے اپنی کسی بیوی کے بارے میں یہ کہہ دیا تھا کہ میں جب تک میری سلطنت ہے، میں جب تک اپنی سلطنت میں ہوں تجھے طلاق ہے۔ اب وہ پشیمان ہو گیا، تھی تو اس کی سلطنت ہر جگہ۔ تو امام یوسف رحمہ اللہ نے کہا کہ تم مسجد میں جاؤ تو طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ مسجد یہ تمہاری سلطنت میں نہیں، یہ تمہاری ملکیت میں نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ تو اس کا کوئی بھی مالک نہیں ہے۔ کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں، وہ غلطی پر ہے۔ ہاں، متولی ہو سکتا ہے کہ متولی کہ وہ اس مسجد کے انتظامات کو دیکھیں، اس کے نظم و نسق کو دیکھ لیں، اس کی ترتیب کو دیکھیں، اس کی ضروریات کو دیکھ لیں، وہ متولی ہے۔ لیکن ملکیت کا کوئی شخص یہ دعوے دار نہیں ہو سکتا کہ جو لوگ اس کی ملکیت کے پھر دعوے دار ہوتے ہیں اور وہ اس کو اپنی پراپرٹی سمجھتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، مسجد میں یہ نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال یہ مساجد ایک طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گویا دفاتر ہیں۔ دنیاوی زبان میں اگر ہم بات کر لیں، عام زبان میں ہم بات کر لیں تو کیا وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی آیت بھی ہے، ما اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کی نشانی میں سے یہ ہوگا کہ مسجد کا تقدس لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم سنتے رہتے ہیں، دیکھا تو ہم نے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرم کی زیارت کروا دے اور بار بار لے جائے، لیکن ہم سنتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ لوگ مسجد حرام میں بیٹھ کر یہ کہ جو ہے نا وہاں پر یہ اس طرح کے یعنی خلاف تقدیس بات کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ کل پرسوں میں نے ایک شخص نے لکھا تھا کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا ہوں اور میرے ساتھ ایک بندہ ہے جو تھوڑی دیر تلاوت کر رہا ہے اور تھوڑی دیر موبائل نکال کر کرکٹ میچ دیکھ رہا ہے، مسجد نبوی میں بیٹھ کے کرکٹ میچ دیکھ رہا ہے، پھر تلاوت کر رہا ہے، پھر کرکٹ میچ، ساتھ میں کچھ لوگ بلند آواز سے بات کر رہے ہیں تو وہ ساتھ میں ان کو کہہ رہے ہیں بھائی مسجد نبوی کا تقدس کا خیال رکھو، شور نہ کرو، وہ یہ بھی ان کو کہہ رہے ہیں اور خود جو ہے نا وہ کرکٹ میچ دے۔ میں نے دوران طواف جو ہے کئی لوگوں کو منع کیا، مختلف زبانیں ہوتے ہیں نا، کوئی بزنس کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، ٹیلی فون پہ طواف کر رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ قیامت کے نشانات میں سے یہ کہا کہ مسجد کا تقدس مسلمانوں کے دل سے نکل جائے گا. تو یہ اس بات کا یہ آیت ہمیں ملحوظ رکھنی چاہیے کہ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، کہ حق نہیں ہے کہ ہم مسجد میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے. پھر آگے سزا جو اللہ نے سنائی، یہ ان چند اعمال میں سے ہیں جس کی سزا اللہ دنیا میں دیتے ہیں. ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہے جن کی سزا اللہ دنیا میں دیتے ہیں. جیسے سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا. جو اسلامی معاشرے میں فحاشی پھیلانے کا جو کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتے ہیں. آخرت میں تو ہے ہی، فی الدنیا والآخرہ، آخرت میں تو ہے ہی، لیکن اس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی دیتے ہیں. ان اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے. اللہ فرماتے ہیں لہم فی الدنیا خزی، ایسے لوگ جو مسجدوں کی ویرانی کا سبب بنتے ہیں، مسجدوں میں اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے سے لوگوں کو روکتے ہیں، کسی بھی طرح روک لگاتے ہیں کہ اس میں تم نے اللہ اور اس کے رسول کا نام نہیں لینا، اس میں تم نے یہ بات نہیں کرنی ہے، قرآن کا یہ والا مسئلہ بیان نہیں کرنا ہے. یہ سارے اس میں شامل ہیں. جو ایسا کرتے ہیں یہ عمل ایسا ہے کہ صرف آخرت کی سزا ان کے لیے کافی نہیں. لہم فی الدنیا، دنیا میں بھی ان کو سزا ملے گی، اور وہ ہے ذلت. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں ذلت. ایسے بہت سارے اعمال احادیث میں بھی بیان کیے گئے ہیں اور قرآن مجید میں بھی ایسے اعمال بیان کیے گئے ہیں. جیسا کہ اس سے پہلے بھی جو ہم نے پڑھا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں منمانی کرے، کہ جو من چاہے جو حکم مان لے، جس کا نہ چاہے اس کو چھوڑ دے. افتؤمنون ببعض، یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جس کی اللہ دنیا میں بھی سزا دیتی. فحاشی پھیلانے کے لیے کوشش کر لے، اس کا بھی یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جس کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتے. اور مسجدوں کی ویرانی کی جو کوشش کرتا ہے اور اس میں اللہ کے ذکر کرنے سے جو روکتا ہے، یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جس کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتے. لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں بھی ان کے لیے ذلت ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں پھر عظیم عذاب، بڑا عذاب. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مساجد کے ساتھ جڑے رہنے کی، ان کی تقدیس اور احترام کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.